اچھا مولانا، گزشتہ سبق میں آپ نے مفعول بہ کی بحث شروع کی تھی اور صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفعول بہ کو حذف کیا جائے گا، اور یہ حذف دو مفعول بہ کے عامل کو کیا کرنا، حذف کرنا، یہ دو قسم پر ہے، کبھی جوازن ہوگا اور کبھی وجوبن ہوگا۔ جوازن وہاں جس وقت کے قرینہ قائم ہو، اور وجوبن کتنی جگہ پر؟ چار جگہ پر۔ لیکن یاد رکھو مولانا، یہ چار حصر کے لیے نہیں ہے کہ انہی چار جگہوں پر حذف کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چار جگہیں، یہ چار جگہیں ہیں، یہ کثیر الاستعمال ہیں، اس لیے ان چار کو ذکر کر دیا، باقی کیا ہیں ان کو ذکر نہیں کیا۔ بھئی آپ نے نہیں پڑھا بھئی، کبھی کبھار مدح کی بنا پر بھی منصوب ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا نہیں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم منصوب پڑھا، کیوں؟ کس بنا پر؟ مدح۔ یہ اصل کلام کیا ہے؟ عن الرحمن عن الرحیم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بھئی؟ تو یہ منصوب ہے بنا بر مدح کے، اور یہ مفعول بہ ہے آنی فعل کے لیے۔ آنی فعل انا ضمیر، اس کے اندر فاعل، اور الرحمن اس کے لیے مفعول بہ ہے۔ تو منصوب اور آنی کو حذف کرنا واجب۔ سمجھ میں آیا بھئی؟ واجب ہے بھئی، تاکہ پتہ چلے یہ منصوب ہے بنا بر مدح کے۔ اگر آنی ذکر ہو تو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ تھی تو صفت، اس کو مجرور ہونا چاہیے، لیکن نصب نے بتلایا یہ منصوب ہے بنا بر مدح کے۔ اور کبھی مولانا منصوب ہوتا ہے بنا بر ضم کے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہونا تو چاہیے تھا من الشیطان الرجیم، لیکن کیا پڑھتے ہیں آپ؟ رجیم۔ یہ نصب کیوں پڑھا؟ مذمت کی بنا پر۔ یہ بھی وہی ترکیب، عن الرجیم عن الرجیم، یا کبھی ترحم کی بنا پر۔ سمجھ میں آیا؟ ترحم کی بنا پر۔ تو یہ مولانا حصر نہیں ہے، یہ چار جگہیں، یہ چونکہ کثیر الاستعمال ہیں، اس لیے ان چار کو ذکر کیا۔ اور بھی جگہیں ہیں اور جو میں نے ذکر کی، کبھی مدح کی بنا پر بھی منصوب ہوتا ہے، کبھی ضم کی بنا پر بھی منصوب ہوتا ہے، کبھی ترحم وغیرہ کی وجہ سے بھی منصوب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اچھا، تو یہ حصر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ چار کہنے سے، چار سے زیادہ کی کوئی نفی ہوئی۔ جی، آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں، آپ کہتے ہیں میری جیب میں 4 روپے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس 4 روپے ہیں، تو اس کا یہ معنی تو نہیں کہ 4 سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ 10 کے اندر کتنے ہیں؟ 4 بھی تو ہیں، تو زائد کی نفی نہیں ہوتی، عدد ذکر کرنے سے زائد کی نفی نہیں ہوتی۔ معلوم ہو 4 سے کم نہیں ہے، 4 سے کم نہیں ہے، ہاں زائد کی نفی نہیں ہے بھائی۔ اچھا، ایک مقام جہاں حذف کرنا واجب ہے سماعی ہے۔ ثانی، دوسرا مقام وہ کون سا ہے؟ منادا کا ہے۔ کس کا ہے؟ مقام وہ منادا کا مقام ہے۔ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ إِقْبَالُهُ، منادا کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے المطلوب، کہ مطلوب ہو جس کا، کیا مطلوب ہو؟ اقبالہ، اس کی توجہ۔ منادا کس کو کہتے ہیں مولانا؟ کہ اس کے مسمى کی توجہ کیا ہو؟ مطلوب ہو، یعنی اس کی توجہ مطلوب ہو۔ منادا وہ ہے مولانا جس کی توجہ مطلوب ہو۔ آپ نے کہا یا زید، زید فوراً، یہ یا زید آپ نے کیوں کہا بھائی؟ کیونکہ آپ زید کو اپنی طرف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی مطلوب، اس کی توجہ مطلوب ہو بھائی، توجہ مطلوب ہو، توجہ مطلوب ہو۔ اب یہ توجہ کا مطلوب ہونا عام ہے مولانا، چاہے حقیقتاً مطلوب ہو یا حکماً مطلوب ہو، چاہے کیا ہو؟ حقیقتاً توجہ مطلوب ہو، چاہے حکماً کیا ہو؟ توجہ مطلوب ہو۔ یہ میں نے حکماً کیوں بڑھایا بھائی؟
کبھی کبھار توجہ حقیقتاً مطلوب ہوتی ہے، ایک شخص آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے، پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں یا زید، اب وہ کیا ہوا؟ اب یہ آپ نے کیوں کہا کہ حقیقتاً آپ کو اس کی توجہ مطلوب ہے۔ اور کبھی مولانا حقیقتاً توجہ مطلوب نہیں ہو سکتی، جیسے آپ کہتے ہیں یا اللہ بھائی، یا اللہ بھائی توجہ تو اس کی مطلوب ہوگی جس کی توجہ نہ ہو، اور اللہ تو ہر آن میں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کسی چیز سے تو اللہ غافل نہیں۔ تو یہاں توجہ مطلوب ہونے کا کیا معنی کریں گے بھائی؟ تو بھائی یہاں توجہ مطلوب ہے حکمن، کیا ہے؟ حکمن مطلوب ہے، کیا معنی؟ بمعنی ہے المسئول اجابتہ، جس سے سوال کیا جائے کس چیز کا؟ قبول کرنے کا۔ جس سے سوال کس چیز کا کیا جائے؟ قبول کرنے کا۔ یہ یوں کہ المسئول اجابتہ، اس سے سوال کیا جائے جواب دینے کا، سوال کیا جائے جواب، یعنی قبولیت کا سوال کیا جائے، جس سے کیا جائے؟ قبولیت کا سوال کیا جائے۔ تو مطلوب اقبالہ سے کیا معنی مراد ہوئے بھائی؟ کس معنی میں ہے المطلوب اقبالہ؟ المسئول اجابتہ بھائی، کیا معنی؟ کہ جس سے سوال ہو کس چیز کا؟ قبولیت، قبول کرنے کا بھائی۔ اچھا، تو منادا مولانا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کیا توجہ مطلوب ہو، وہ توجہ مطلوب یا تو حقیقتاً ہوگی، جیسے یا زید میں آپ نے کہا، یا حکمن مطلوب ہوگی توجہ مولانا، حکمن مطلوب ہوگی، جیسے یا اللہ کہتے ہیں، یا اللہ بھائی۔ اور جیسے مولانا کبھی کبھار کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ یا جبالو، یا ارضو، یا سماؤ، کہتے ہیں یا نہیں کہتے بھائی؟ الشعراء کہتے ہیں بھئی عام کلام کے اندر کبھی عام چیز کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے، عام چیز کو بھی، بے جان چیز کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے مولانا؟ حکمن اس کی توجہ کیا ہے؟ مطلوب ہے، حکمن اس کی توجہ مطلوب ہے کہ ہم نے اس کو اس چیز کے درجے میں اتار لیا جو کیا ہو سکے؟ متوجہ ہو سکے۔ ہم نے اس چیز کے درجے میں اتار لیا جو متوجہ ہو سکے، اور پھر اس کو ندا کی کس کے ساتھ؟ حرف ندا کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟ جی الثانی المنادا، دوسرا الثانی دوسری جگہ جو ہے موضع المنادا بھائی، مضاف محذوف ہے، منادا کی جگہ ہے، وہ المطلوب اقبالہ، اور وہ اسم ہے مولانا کہ جس کی توجہ، یعنی جس کے مسمى کی توجہ مطلوب ہو، بحرف، ایسے حرف کے ساتھ، نائب جو نائب ہو، یعنی نائب مناب ادعو جو قائم مقام ہو۔ کیا معنی ہے نائب مناب؟ نائب ہو، مناب نیابت کی جگہ بھائی، نیابت کی جگہ میں، یعنی قائم مقام ہو، قائم مقام ہو ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ہو، کس کے؟ ادعو کے۔ کس کے قائم مقام ہو بھئی؟ یا زیدو اصل میں کیا ہے؟ یا بمانے ادعو کے، ادعو زیدن، تو یہ قائم مقام ہے ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ہے ادعو کے، قائم مقام ہو ادعو، یعنی ادعو خود نہ ہو مولانا، اگر ادعو زیدن ہو پھر تو اس کو حذف کا، پھر تو یہ اس قبیل سے نہیں، ادعو تو کیا آ گیا؟ فعل آ گیا، تو اس کا حذف کرنا واجب نہیں۔ اور کون سے مقامات چل رہے ہیں؟ جہاں مفعول بھی کے عامل کو حذف کرنا واجب، تو یا زید در اصل کیا تھا؟ ادعو زیدن، پھر زیدن کے کیا کیا؟ ادعو کو حذف کر دیا، اور قائم مقام کس کو بنا دیا؟ یا کو بنا دیا، یا حروف ندا میں سے کسی ایک کو، اور جب اس کو قائم مقام بنا دیا نائب آ گیا تو اصل نہیں آ سکتا، جب اصل ہوگا تو نائب نہیں، اور نائب ہے تو اصل نہیں، تو لہذا اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے کیونکہ اس کا نائب آ چکا ہے، اب اصل کو ذکر نہیں کر سکتے۔ بحرف نائب مناب ادعو، ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ہو ادعو کے، لفظاً او تقدیراً، وہ حرف اس حال میں ہو مولانا کہ لفظاً ہو یا تقدیر۔ بھائی کبھی کبھار وہ لفظ، وہ حرف جو قائم مقام ہے ادعو کے وہ لفظوں میں ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یا زیدو،
سمجھ میں آیا؟ اب کیا ہے؟ یا لفظوں میں موجود، اور کبھی تقدیراً ہوتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے یوسف اعرض عن ھذا، ای یا یوسف، بھئی یہاں یا کیا ہے؟ حرف ندا کیا ہے؟ تقدیراً موجود ہے۔ وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، اور وہ مبنی ہوگا عَلَى مَا، اس علامت پر، اس چیز پر، یرفع بہ، جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہے۔ وہ مبنی ہوگا مولانا اس چیز پر جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہے۔ بھئی رفع کتنی چیزوں کے ساتھ آتا ہے؟ جی 3 چیزوں کے ساتھ رفع آیا کرتا ہے بھئی، ضمہ کے ساتھ، الف کے ساتھ اور واو کے ساتھ۔ ضمہ کے ساتھ تثنیہ کے اندر کس کے ساتھ؟ رفع کی بات کر رہا ہوں، الف کے ساتھ اور واو کے ساتھ آیا کرتا ہے ضمہ۔ جاءنی زیدن، رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ۔ جاءنی رجلانی، ضمہ کس کے ساتھ آیا؟ جاءنی مسلمون، ضمہ کس کے ساتھ آیا؟ رفع۔ تو یہ علامت رفع۔ تو کہتے ہیں وہ مبنی ہوگا علامہ یرفع بہ، اس چیز پر جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہے، یعنی علامت رفع پر کے ساتھ مبنی ہوگا۔ علامت رفع پر کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ ان کان مفردن معرفتن، جبکہ وہ کیا ہو؟ مفرد معرفہ ہو، مفرد معرفہ ہو۔ تو دیکھو جیسے یا زید، مولانا یہ مبنی ہے، اور مبنی کس پر ہے؟ علامت رفع پر۔ علامت رفع زید پر رفع کس کے ساتھ آیا کرتا تھا؟ جانی زیدن، زیدن پر رفع آیا کس کے ساتھ؟ ضمے کے ساتھ۔ تو اسی پر مبنی کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ یا زید، تنوین گر گئی مولانا، مبنی ہے، رفع آ گیا، رفع مبنی علی الضم ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ مبنی علی الضم ہوا۔ وَيَا رَجُلُ، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ مبنی علی الضم ہے اس کا۔ وَيَا زَيْدَانِ، یہ کیا ہے مولانا؟ مبنی علی الضم، یہ بھی ہے، لیکن یہ کس صورت میں آ رہا ہے؟ مبنی علی علامت رفع پر مبنی ہے، اور یہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ، الف کے ساتھ۔ تو سمجھ میں؟ تو یہ مبنی علی الالف ہوا۔ وہ مبنی علی یا زید مبنی علی الضمہ تھا، یا رجل بھی مبنی علی الضمہ، اور یا زیدانی کیا ہے؟ مبنی علی الالف ہے۔ ویا زیدون، یہ کیا ہے؟ مبنی علی الواو ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چونکہ پہلے کا وہ رفع آتا تھا ضمے کے ساتھ، تو اسی پر اس کو مبنی کر دیا، مبنی علی الضم ہوا۔ یا زیدانی تثنیہ ہے، اس کا ضمہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہوا؟ مبنی علی الالف ہوا۔ اور یا زیدون، زیدون کا رفع کس کے ساتھ آتا تھا؟ واو کے ساتھ۔ تو اس کو مبنی کر دیا کس پر؟ واو پر۔ یہی بات کر رہے ہیں وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، اور وہ مبنی ہوگا عَلَى مَا، اس چیز پر، يُرْفَعُ بِهِ، جس کے ساتھ اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ کیا کیا جاتا ہے؟ رفع دیا جاتا ہے۔ ضمہ کے ساتھ ہوگا تو ضمہ پر مبنی ہو جائے گا، الف کے ساتھ ہے تو الف پر مبنی ہو جائے گا، واو کے ساتھ ہے تو واو پر مبنی ہو جائے گا۔ کب؟ ان کان مفردن معرفتن، جبکہ وہ کیا ہو؟ مفرد اور معرفہ ہو۔ مفرد مولانا، مفرد کا لفظ آپ نے پڑھا ہے علم نحو میں 4 چیزوں کے مقابلے میں مفرد آیا کرتا ہے۔ کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ جی مرکب کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ مرکب کے مقابلے میں۔ اور کبھی یہ کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں۔ اور کبھی یہ جملے کے مقابلے میں آتا ہے، اور کبھی مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے۔ کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے مفرد؟ 4 چیزیں۔ کبھی کس کے مقابلے میں؟ مرکب کے مقابلے میں، کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں، اور کبھی جملے کے مقابلے میں، اور کبھی مضاف مشابہ مضاف کے مقابلے میں۔ تو مثلا کہیں پر نحو میں آئے گا مفردن، کیا معنی؟
مرکب کے مقابلے میں آئے گا. معلوم ہوا جب کہہ دیں گے مفرد ہے تو معلوم ہوا مرکب نہیں, تو مرکب سے احتراز ہوگا. کبھی مفرد بولیں گے اور احتراز کس سے ہوگا؟ جملے سے, کہ یعنی مفرد ہے جملہ نہیں. کبھی مفرد کا لفظ آئے گا, وہاں مفرد سے کیا مراد ہوگا کہ یہ تثنیہ اور جمع نہیں بلکہ ایک ہے. اور کبھی مفرد بولا جائے گا اور مراد یہ ہوگا کہ کس سے احتراز ہوگا؟ مضاف. اور یہاں پر بھی یہی ہے, مفرد ہونے کا یہ معنی کہ وہ منادہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو, مفرد ہو. تو دیکھو زید رجل زیدانی زیدون, ان میں سے کوئی مضاف ہے جی؟ مشابہ مضاف ہے نہیں, کوئی بھی نہیں. معرفتن, اور معرفہ ہو, کیا ہو؟ معرفہ ہونا عام ہے مولانا, چاہے قبل النداء معرفہ ہو چاہے بعد النداء معرفہ ہو. معرفہ ہونا کیا ہے؟ عام ہے, چاہے قبل النداء معرفہ ہو اور چاہے بعد النداء معرفہ ہو. قبل النداء کی مثال یا زید, یہ یا کے لانے سے پہلے بھی کیا تھا؟ زید کا لفظ معرفہ تھا. اور یا رجل, یہ مثال ہے نکرہ کی, جو پہلے نکرہ تھا لیکن یا کے لانے کے بعد اب کیا بن گیا؟ معرفہ. جیسے الف سے کوئی لفظ معرفہ بن جاتا ہے, اسی طرح یہ یا بھی اعلی تعریف ہے, اس سے بھی لفظ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. تو معرفہ ہونا سے معرفہ عام ہے, چاہے قبل النداء معرفہ ہو اور چاہے بعد النداء معرفہ ہو. تو کہتے ہیں وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ, اور وہ مبنی ہوگا مولانا اس چیز پر جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہو. ان کان مفردن معرفتن, اگر وہ مفرد معرفہ ہو, نحو یا زید و یا رجل و یا زیدان و یا زیدون وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ, اور منادہ کو جر دیا جائے گا کس کے ساتھ؟ لام استغاثہ کے ساتھ. لام استغاثہ, بھائی لام استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو یہاں تین لفظ ہیں, ایک مستغیث, ایک مستغاث, ایک مستغاث لہو. استغاثہ کہتے ہیں فریاد کرنا. بھائی دیکھو عمر بڑی تکلیف میں تھا, عمر بڑی تکلیف میں ہے. اب آپ اس کے لیے زید سے مدد طلب کرتے ہیں. بھائی آسان بات ہے, ادھر توجہ رکھو. عمر کیا ہے؟ بڑی تکلیف میں ہے. آپ اس کے لیے مدد طلب کرتے ہیں, اور کس سے طلب کرتے ہیں؟ زید. آپ کہتے ہیں یا لزیدن. اچھا, اب بھائی مدد طلب کرنے والا کون؟ فریاد کرنے والا کون؟ متکلم. کون ہے؟ تو آپ ہوئے مستغیث, اس میں فاعل کا صیغہ, فریاد کرنے والا. اور کس سے مدد, کس سے فریاد کی؟ زید سے. یا لزیدن, یہ کیا ہے؟ زید کیا ہے؟ مستغاث ہے, جس سے فریاد کی جائے. اور کس کے لیے فریاد کی؟ عمر کے لیے, وہ ہے مستغاث لہو, اس کے لیے فریاد کی گئی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے لفظ ہیں یہاں پر؟ تین, مستغیث, مستغاث اور مستغاث لہو. آپ نے عمر کے لیے زید سے فریاد کی, تو آپ کون ہوئے؟ مستغیث. زید کون ہوا؟ مستغاث. اور عمر کون ہوا؟ مستغاث لہو. اب یاد رکھو یہ لام استغاثہ جو ہے یہ مستغاث پر داخل ہوتا ہے. کس پر داخل ہوتا ہے؟ مستغاث پر داخل ہوتا ہے, اور یہ مفتوح ہوتا ہے یا لزیدن. یہ وہی لام جارہ ہے مولانا, وہی لام جارہ جو آپ عبارت میں استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ المال لزیدن, یہ لام جارہ نہیں ہے بھائی, یہی لام جارہ ہے, لیکن یہ استغاثہ کے لیے ہے. یہاں پر مستغاث پر داخل کر رہے ہیں تو یہاں اس کو فتحہ دے دیا. کیا دے دیا؟ فتحہ دے دیا. اور یہ لب لام جارہ ہے تو جس پر داخل ہوگا اس کو کیا دے دے گا؟ جر دے دے گا. وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ, اور منادہ مجرور ہوگا, اس کو جر دیا جائے گا لام استغاثہ کے ساتھ. مثل یا لزیدن, مثال کے طور پر یا لزیدن. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یا لزیدن.
اور اگر مستغاث لہو پر یہ لام داخل ہو پھر وہ مجرور ہوتا ہے. یا لزید لعمر، یا لزید و یا لزید یا لعمر. فرق پتہ چل رہا ہے بھئی؟ میں نے کہا یا لزید یا لعمر، بھئی مستغاث کون؟ مستغاث لہو کون؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ زید مستغاث ہے؟ لام پر فتحہ ہے، اس نے بتلا دیا. اور عمر کا کیسے پتا چلا مستغاث لہو ہے؟ اس کے لام پر کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو یہ لام کا فتحہ بتلائے گا یہ مستغاث ہے یا مستغاث لہو ہے. بھئی اس پر یہ لام پر فتحہ کیوں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بھئی وجہ یہ کہ یہ مقام خطاب میں آیا ہے نام. یہ کہاں پر آیا ہے نام؟ بھئی خطاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کسی کی طرح متوجہ ہو کر کلام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے آپ؟ یہ مقام خطاب ہے. اور خطاب میں مخاطب کے ساتھ جب بھی آپ بات کرتے ہیں نام اس کا بار بار لیتے ہیں یا ضمیر کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ کس کے ساتھ؟ مخاطب سے جب بھی کلام کیا جائے اس کو تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ ضمیر سے. آپ وہاں گئے تھے، آپ کو یوں کرنا چاہیے، آپ یوں کرنا، آپ یہ کام کرنا، آپ یہ کرنا. یا اس کو کہتے ہیں زید یوں کرے، زید یوں کرے، زید کو یوں کرنا چاہیے، زید کو فلاں کرنا چاہیے. نام لے کر کرتے ہیں خطاب؟ نہیں بھائی، نام لے کر خطاب نہیں. مخاطب کے ساتھ کیا استعمال ہوتی ہے؟ جیسے متکلم اپنے لیے ضمیر استعمال کرتا ہے، میں نے یہ کیا، میں ادھر گیا، میں یوں کروں گا. نام نہیں لیتا اپنا کہ بھائی یوں نام نہیں لے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا، تو یہ ہے مقام خطاب. اور خطاب کے اندر کیا استعمال ہوتی ہے؟ ضمیر استعمال ہوتی ہے. تو مقام تو یہ ضمیر کا تھا. کیا آنی چاہیے؟ ضمیر آنی چاہیے، ضمیر. کیونکہ جس کو ندا ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ مخاطب. اور مخاطب کی خطاب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ضمیر. لیکن ضمیر کے بجائے کیا لایا گیا؟ جی نام لایا گیا. کیا لایا گیا؟ نام لایا گیا. اور جب نام آ گیا ضمیر کی جگہ میں، اور ضمیر تو ہوتی ہے مبنی، تو اس مبنی کی جگہ پر جو آیا وہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا. اسی لیے منادا مفرد معرفہ مبنی ہے بھائی. اس کو ہم نے کیوں مبنی بنایا؟ کیونکہ وہ کس کی جگہ آ رہا ہے؟ ضمیر کی جگہ آ رہا ہے. اور ضمیر ہے مبنی، ضمیر ہے مبنی. اور مبنی کی جگہ پر آ جائے وہ بھی کیا بن جایا کرتا ہے؟ مبنی. تو لہذا یا زید مبنی علی الضم ہے، یا رجل مبنی علی الضم ہے. یہ سب مبنی اس لیے ہیں کہ یہ ضمیر کی جگہ آ رہے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی آپ نے پڑھا ہے یا لزیدن. بھئی یہ لام پر فتحہ کیوں آیا؟ بھئی لام پر فتحہ اس لیے کہ یہ لام جب ضمیر پر داخل ہوتا ہے تو یہ بھی مبنی، یہ بھی فتح ہے، اس پر پڑھا جاتا ہے، کسرہ نہیں. دیکھو میں نے کہنا ہے مال زید کا ہے، میں کیا کہوں گا؟ المال لزید. اسم پر داخل ہوا تو یہ لام کیا ہے؟ مجرور. یہ لام کیا ہے؟ اس پر کیا آ رہا ہے مولانا؟ کسرہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ مجرور. مجرور نہ کہو، کسرہ کہو. کسرہ مکسور ہے. یہ کیا ہے؟ اس پر کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے. اب اسی لام کو ذرا ضمیر پہ داخل کر دو. المال لکا. المال پہلے لام پہ کسرہ تھا، اب کیا پڑھ رہے ہو؟ فتحہ. المال لہو، اب بھی کیا پڑھ رہے ہو؟ دیکھا؟ تو یہ لام جب ضمیر پر داخل ہوتا ہے اس پر کیا داخل کرتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اس پر فتحہ پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی زید مخاطب ہے، ضمیر کی جگہ میں آیا تو وہی ضمیر والا معاملہ ہم نے رکھا اور لام کو کیا رکھا؟ مفتوح رکھا. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ مفتوح رکھا. اور یہ لام جارہ زائدہ ہے مولانا، کسی سے متعلق نہیں ہوگا. اچھا
وَيُفْتَحُ لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، اور مفتوح فتح دیا جائے گا الف ہا ضمیر راجع ہے استغاثہ کو، الف استغاثہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کو کیا دیا جائے گا؟ فتحہ دیا جائے گا۔ بھئی انہوں نے کیا بات آپ سے کی کہ مستغاث کیا ہوگا؟ وَيُفْتَحُ لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، اور فتح دیا جائے گا کس کی وجہ سے مولانا؟ جی الف استغاثہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، الحاق، الحق یلحق الحاقا کا معنی ساتھ ملنا بھی اور لازمی بھی ہے، اور ساتھ ملانا بھائی متعدی بھی معنی میں بھی استعمال ہے، اور یہ لازمی بھی ہے اور متعدی بھی ہے، دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اختص یختص اختصاصا، یہ لازمی بھی مستعمل ہے اور متعدی بھی استعمال ہے۔ تو الحاق کا معنی لازمی کے میں نے کر دیے، اور مفتوح فتح دیا جائے گا لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، کس کی وجہ سے؟ الف، بھئی یاد رکھو یہ جو مستغاث ہے اس کے آخر میں کبھی الف استغاثہ آ جاتا ہے، اور جب الف استغاثہ آ جائے تو پھر یہ لام استغاثہ نہیں آئے گا، کیونکہ الف استغاثہ اور لام استغاثہ جمع نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ الف اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ فتحہ چاہتا ہے، اور لام اب آخر میں کیا چاہتا ہے؟ جر کسرہ چاہتا ہے، تو یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جمع نہیں ہو سکتے۔ وَيُفْتَحُ لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، اور فتح دیا جائے گا الف استغاثہ کے ملنے کی وجہ سے، وَلَا لَامَ فِيهِ، وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ اس میں لام نہ ہو، لام نہ ہو بھائی، مثل یا زیدہ، یا تو دیکھا لام نہیں آئے، یہ مبنی مبنی ہے مولانا، مبنی علی الفتح ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ الف، کیونکہ الف اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ فتحہ چاہتا ہے، تو یا زئی الف استغاثہ ہے، اور کبھی پھر ساتھ ہا بھی ملا دیتے ہیں جیسے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آواز کو الف کو کیوں ملایا؟ آواز کو لمبا کرنا مقصود ہے، مقام ہے کون سا مولانا؟ کہ دوسرے کو متوجہ کرنا ہے، اور ایک کسی کی تکلیف بتلانا ہے، غم بتلانا ہے، پریشانی بتلانی ہے، اور تو اس اظہار غم کے لیے آواز کو انسان چاہتا ہے ذرا لمبا کرے، تو چنانچہ الف بڑھ لگاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ آواز تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اور پھر اور ہا بھی ساتھ ملا دیتے ہیں تاکہ مزید آواز کیا ہو جائے؟ یا زیدہ، لمبی ہوئی یا نہیں ہوئی آواز بھائی؟ آواز لمبی ہو، تو یہ وقف کے لیے ساتھ ملاتے ہیں، وقف کے لیے، اور مقصد کیا ہوتا ہے میں نے بتلایا؟ آواز کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا 3 قسم کے نام ہیں، رفع، نصب اور جر، ضم فتح اور کسر، اور ضمۃ فتحۃ کسرۃ۔ میں نے بتلایا تھا رفع نصب جر یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ معرب کے ساتھ، اور ضم فتح کسر یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ مبنی کے ساتھ، اور ضمۃ فتحۃ کسرۃ تا کے ساتھ، یہ کیا ہیں؟ دونوں کے ساتھ، معرب کے ساتھ بھی اور مبنی کے ساتھ بھی۔ اور یہ دیکھو پیچھے کیا ذکر کیا تھا؟ وَيُفْتَحُ، يُفْتَحُ فتحہ دیا جائے گا، اور فتح خاص ہے کس کے ساتھ؟ ضم فتح کسر کس کے ساتھ ہے؟ ضم فتح کسر، اور ایک ہے ضمۃ فتحۃ کسرۃ، ایک بغیر تا کے ہیں، وہ خاص ہیں کس کے ساتھ؟ مبنی کے ساتھ، اور تا کے ساتھ جو ہیں وہ عام ہیں، معرب کے لیے بھی آتے ہیں اور مبنی کے لیے بھی، اور ایک ہے رفع رفع نصب جر، وہ خاص ہیں کس کے ساتھ؟ معرب کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ معرب کے ساتھ۔ جی تو کیا کیا جائے گا بھائی؟ اب انہوں نے کیا ذکر کیا بھائی؟ یفتح فتحہ دیا جائے گا، ضم فتح کسر یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ ضم فتح کسر کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے، معلوم ہوا مبنی ہوگا، الف کے ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ یفتح مفتوح ہوگا، یعنی مبنی علی الفتح ہوگا، اس لیے میں نے کہا یا زیدہ، یہ کیا ہے؟ مبنی علی
فتحہ ہے زید دال پر کیا آ رہا ہے مولانا فتحہ آگے آیا وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا ان کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ کون دونوں بھائی منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مستغاث بھائی کیونکہ منادہ مستغاث کیا ہے یا تو اس پر لام داخل ہوگا یا اس کے آخر میں کیا آئے گا الف تو ان کے علاوہ باقی صورتوں میں يُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا منصوب ہوگا منادہ کیا ہوگا اب بھائی نصب رفع نصب جر یہ کس کے ساتھ خاص ہیں معرب کے ساتھ پہلے ذکر کیا یفتح اب ذکر کیا ينصب معلوم ہوا ما قبل جب پہلے کیا ہے وہ مبنی ہے اور اب کیا ہے معرب ہے تو منصوب ہوگا جب کیا ہو ان کے علاوہ کتنی صورتیں آ گئیں 3 صورتیں آ گئیں مولانا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر معینہ ہوگا مضاف کی مثال مثل یا عبداللہ یہ منصوب ہے نصب آئے گا مولانا معرب ہے عبد نصب پڑھ رہے ہیں آپ سمجھ میں آیا یہ مبنی نہیں ہے یا عبداللہ ویا طالعا جبلا یہ کس کی مثال ہے مشابہ مضاف کی مشابہ مضاف کس کو کہتے ہیں وہ اسم جس کا جیسے مولانا مضاف محتاج ہوتا ہے کس کا مضافون الیہ کا اسی طرح مشابہ مضاف وہ اسم ہے جو اپنے معنی کے پورے ہونے میں کسی دوسرے اسم کا محتاج ہو جو اپنے معنی کے پورے ہونے میں کیا ہو کسی دوسرے اسم کا محتاج ہو جیسے یا طالعا جبلا جب تک اس کے ساتھ جبلا نہیں ملائیں گے معنی پورا صرف یا طالعا سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اچھا تو یا طالعا جبلا اے معنی کیا ہے اے پہاڑ پر چڑھنے والے ایک پہاڑ پر اگر یہ رجل کو ندا ہو کسی شخص کو ندا ہو تو معنی ہے پہاڑ پر چڑھنے والے یا مولانا اے پہاڑ پر طلوع ہونے والے اگر کسی ستارے ایسی چیز کو جو طلوع ہونے والی ہے اس کو ندا ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا اے پہاڑ پر طلوع ہونے والے وَيَا رَجُ تو دیکھو یہ منصوب ہے یہ مشابہ مضاف ہے اس کا معنی جبلاً ملائے بغیر پورا نہیں ہوتا تھا وَيَا رَجُلًا یہ کیا ہے مولانا لغیر معین اس حال میں کہ کس کو کہا جائے غیر معین کو تو یہ نکرہ غیر معین ہے اندھا ہے وہ بغیر کسی معین شخص کو ندا دے گا یا غیر معین کو وہ کسی کوئی بھی بھئی آدمی ہو اس کا ہاتھ تھام لے تو وہ یا رجلن کہتا ہے تو یہ معرب ہوگا اور منصوب ہوگا بات سمجھ آ گئی یہاں تک سب کو بھئی چلیے مولانا هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت